نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیسی گھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ماضی میں کہ جناب علی جس طرح دودھ لیا، دودھ سے مکھن بنایا، مکھن کو جناب علی آپ نے 1 کلو میں 1 بڑا چمچ مکئی کا جو ہے آپ نے ستو وہ ڈال کے آگ دے دی اس کو، تو وہ جو بن گیا وہ خالص دیسی گھی ہے، اصلی دیسی گھی ہے، اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے۔ ایک دیسی گھی جو آپ کے اس دیسی گھی سے، جس کو آپ دیسی گھی سمجھتے ہو، اس سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پورے افریقہ میں، سوائے کیپ ٹاؤن کے اور مراکش الجزائر کے، ان 2 جگہوں کے علاوہ پورے افریقہ میں، اور افریقہ کے چھوٹے سے منا نیوزی لینڈ میں الگ سے، مڈغاسکر میں، ٹھیک ہے جی، ان تمام جگہوں پہ۔ اسی طرح تقریباً 70% بیک سائڈ آف آسٹریلیا میں، ٹھیک ہے، ایک آسٹریلیا تو وہ نا جس کا منہ ہماری طرف ہے، سری لنکا کی طرف ہے، ایک آسٹریلیا وہ ہے جو اس کا وہ حصہ جو امریکہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اس حصے میں۔ اسی طریقے سے جناب علی امریکہ کے کافی پچھڑی آبادی کے علاقے میں اور 90% انڈونیشیا میں کتنی بڑی جگہوں پہ جو دیسی گھی استعمال ہوتا ہے وہ والا نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہو، بالکل بھی نہیں۔ یہ بڑا زبردست دیسی گھی ہوتا ہے، اور اس کو کھانے والے اس کو جنگلی دیسی گھی بھی کہتے ہیں، ولف بٹر آئل بھی کہتے ہیں، اور جنگل بٹر آئل بھی کہتے ہیں، اور بہت کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جو دیسی گھی ہوتا ہے اس کے بندہ عام شہری انسان کے لیول کا نہیں رہتا، اس کے بعد بہت ہائی پاور ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ دور کیوں جا رہا ہے؟ یہ پڑوس میں افغانستان میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، اور افغانستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کراچی میں سراب گوٹ کا علاقہ، اس میں الاسف اسکوائر ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں، وہاں تو ملتا بھی ہے۔ اور شروع کے ایران کے جو علاقے ہیں یہ چابار کے اور جناب علی زیدان کے علاقے جو ہیں، یہ بندر عباس کے علاقے، یہاں پہ بھی مستعمل ہے، گوادر کے بھی کافی علاقوں میں مستعمل ہے، مگر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، مارکیٹ نہیں کرتے، ان کی مرضی نہ مارکیٹ کریں، ان کی اپنی ذاتی چیز ہے۔ لیکن وہ بنتا کیسے دیسی گھی؟ وہ بنتا بڑے آسان ترین طریقے سے، اتنا آسان ترین طریقے سے وہ دیسی گھی بنتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، اور جو کہ 100% اصلی ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جو صرف اور صرف فائدہ دیتا ہے آپ کے جسم کی سر سے بال سے لے کے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کی خشکی کو ختم کر دیتا ہے۔ زمین جب خشک ہوگی تو پھٹ جائے گی نا، زمین خشک ہو جائے گی تو پھٹ جائے گی، تو اسی طریقے سے پھر تباہی بربادی، خشکی جو ہے تباہی بربادی۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ وہ بنتا کیسے ہے۔ ابھی جیسے قربانیوں کا سیزن ہوتا ہے، ویسے تو یہ افغانی جو ہے پورا سال استعمال کرتے بناتے رہتے ہیں، تو اس میں دمبے کی جو چکی ہوتی ہے، دمبے کی چکی، بھیڑ کی چکی، مینڈھے کی چکی، 3 جانور ہوتے ہیں جن کے پیچھے چکی ہوتی ہے۔ تو شہری لوگ تو صرف دمبے سے واقف ہیں، اور باقی جو غیر شہری لوگ ہیں وہ بھیڑ کو بھی جانتے ہیں اور مینڈھے کو بھی جانتے ہیں۔ تو جس طرح افغانستان میں اس کا استعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ الاسف اسکوائر چلے جائیں، جو بکرے کا گوشت ہے وہ آپ کو 1500 روپے کلو مل رہا ہے الاسف اسکوائر، جو افغانیوں کا سراب میں علاقہ ہے، اور جو جناب علی دمبے کا ہے وہ مہنگا ہے۔ تو اس کی جو چکی کی چربی ہوتی ہے یہ بہت قیمتی ترین چیز ہے، یہ فلٹرڈ چیز ہے، نتھری ہوئی ہے، جس طرح خون دودھ ہوتا ہے نا، دودھ ماں کا دودھ ہوتا ہے، وہ فلٹرڈ ہوتا ہے نا، فلٹرڈ ہوتا ہے، وہ انتہائی آب حیات ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ لبن الحیات ہے۔ تو یہ بنتا کس طریقے سے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سادے سے لوگ ہیں وہ جناب چربی لے لی، رکھ لی، تھوڑی سی 1 چمچ نکالی، پگھلایا اور استعمال کیا، لیکن کچھ سمجھدار لوگ اس میں کچھ تھوڑی سی ماڈریٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ تو ماڈریٹ جو کر دیتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ خوش ذائقہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خوش ذائقہ، اور پلس یہ کہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اور خوشبودار ترین ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ 1 کلو دمبے کی چکی کی چربی آپ نے لے لی، دمبے کی چکی کی چربی یا بھیڑ کی چکی کی چربی یا مینڈے کی چکی کی چربی، اس کو لے لیے 1 کلو۔ 1 کلو چکی کی چربی میں صرف اور صرف 1 چائے کا چمچ اجوائن، 1 چائے کا چمچ سونف، 1 انچ ادرک کترا ہوا یا کچلا ہوا، اور 1 بڑی لہسن کی جو، 4 چیز، اجوائن ہو گیا، سونف ہو گیا، ادرک ہو گیا، لہسن کی جو ہو گئی، یہ 4 چیزیں 1 کلو چربی کا تناسب ہے۔ اس میں جلا لی، آپ نے ہلکی آگ دے دی، یہ ساروں چیزیں جل کی کالی ہو گئیں، تو پھر آپ نے گھی حالت تیل میں ہوتا ہے چھان کے اتار لیا۔ یقین کریں پورا سال چلتا ہے،
اور اس کی طاقت جو ہے بھینس کے دیسی گھی والی نہیں ہے. بھینس کا دیسی گھی جو ہے وہ الگ ہے, اس میں لیکٹوز ویلیو ہے, وہ اعصابی ہوتا ہے. یہ جو ہے گائے کے دیسی گھی کے طور پر استعمال ہوگا, کیونکہ گائے کے دیسی گھی میں سلفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت فرق ہے, گائے کے دیسی گھی میں سلفر ہوتا ہے. تو وہ سلفر آپ نے کہاں سے پیدا کر دیا؟ اجوائن سے. باقی خوشبو ڈالنے کے لیے اور بدبو بذائقگی ختم کرنے کے لیے, تاکہ ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے شہری آدمی کو بھی آپ اس کے پراٹھے پکا کے کھلا دیں تو وہ کھا جائے, اس کو ککھ نہ پتہ چلے کہ آپ کا سورس آف دیسی گھی کیا تھا. تو ابھی بقرعید بھی آ رہی ہے, اس میں یہ اس چربی کو ضائع نہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ایک چیز بنا رہا ہے, پوری فلٹر کر کے بنا رہا ہے, وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں. نا 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 نا, اس طرح تو بہت بڑی ناقدری کر رہے ہو. اور اس عید میں آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو, تو یہ جنگلی دیسی گھی بھی کہلاتا ہے, یہ پہاڑی دیسی گھی بھی کہلاتا ہے. دیسی گھی دو ہیں, ایک تو وہ آپ جو دودھ کے مکھن نکال کے پھر بنا رہے تھے, ایک تو وہ ہے, وہ تو شہری دنیا کا ہے. میں بات کر رہا ہوں جنگلی دنیا کی, پہاڑی دنیا کی. پہاڑی لوگ آپ نے دیکھے ہیں, پہاڑی آدمی اگر ایک پنچ مار دے نا آپ کو, ادھر والے 16 دانت تو گئے. ہاں جی, اور اس کا کوئی دوسرا اس نے ٹکا دیا تو ادھر کے بھی 16 گئے. فری فنڈ میں بغیر کسی خرچے کے دانت نکلوا لو سارے شوگر والے. تو پہاڑی آدمی سے ایک پنچ کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اتنی اللہ نے طاقت دی ہوتی اس کو. تو یہ مضبوط ترین لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ نے ان کو بہت سارے بچے بھی دیے ہوتے ہیں کثرت سے, اس لیے کہ یہ مصنوعی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے. جی, یہ بلیچ اور کاسٹک سے واش ہوئے چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے یہ لوگ. یہ پورے منڈ کے پورے سال کا اپنا کوٹا بنا لیتے ہیں, دمبے کی چربی سے, بھیڑ کی چربی سے, مینڈے کی چربی سے. تو جو لوگ میری بات کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, اور میں کوئی نئی بات نہیں لا رہا. جو میں جس گھی کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کے بلوچستان میں بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, خاوران میں دیکھ لو آپ جا کے, خاوران میں دیکھو, دال بندین میں دیکھو, آگے جناب تفتان بارڈر تک چلے جاؤ, پشین چلے جاؤ, تو یہاں بھی بنتا ہے. افغانستان میں پورے میں بنتا ہے, پورے افریقہ میں, انڈونیشیا میں بنتا ہے. تو یہ بہت قیمتی ترین چیز ہے. تو جہاں آپ شہری دیسی گھی سے واقف تھے تو اس کی بھی جانکاری کیجئے کہ پہاڑی دیسی گھی بھی ہوتا ہے اور جنگلی دیسی گھی بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے جو میں نے بتایا, یہ بنا کے رکھیے گا ضرور, انتہائی طاقتور ہے اور کوئی کولیسٹرول نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, کولیسٹرول کا ڈرامہ وہ سکھاتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی مصنوعی چیز آپ کو ٹھونسنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اصلیت پر آ جاؤ, حقیقت پر آ جاؤ, اور پھر جب اللہ صحت دے دے, زندگی دے دے, واقعی طاقت دے دے, پھر آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.